ناول دل سنبھل جا ذرا، رائٹر خانزادی، قسط نمبر 22۔ حنان کمرے میں داخل ہوا تو ماہم نے اس کی طرف دیکھ کر نظریں جھکا لیں۔ حنان اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تو کیسا لگ رہا ہے مسز حنان بن کر ماہم؟ حنان نے اس سے سوال کیا۔ ماہم چپ چاپ نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ حنان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حنان نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ کہاں گم ہو گئی ہو مسز حنان؟ یہی تو تم چاہتی تھی نا کہ تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑ جائے۔ لو، جڑ گیا نام۔ مینال کو اسی لیے تو گھر سے نکلوایا تھا تم نے، تاکہ تم میری زندگی میں مینال کی جگہ لے سکو۔ یہی چاہتی تھی نا تم؟ حنان اب کی بار سخت لہجے میں بولا۔ ماہم نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور سر نہ میں ہلا دیا۔ نہیں حنان، جو کچھ کیا ہانی نے کیا۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی، لیکن میں نے مینال… بس، حنان نے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ خبردار، خبردار جو دوبارہ تمہاری زبان سے مینال کا نام نکلا، میں جان لے لوں گا تمہاری۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، تم میری زندگی میں مینال کی جگہ کبھی نہیں لے سکو گی۔ تمہیں کیا لگا تھا میری زندگی برباد کر کے، میری خوشیاں تباہ کر کے، میرا گھر توڑ کر اپنا گھر بسا کر یہاں سے چلی جاؤ گی؟ نہیں، تمہیں ایسا کیسے کرنے دے سکتا تھا میں؟ جیسے میں تڑپ رہا ہوں، مینال تڑپ رہی ہے، تم بھی تڑپو گی، زندگی بھر تڑپو گی تم۔ اتنا تڑپو گی کہ خود اپنی موت کی دعائیں مانگو گی تم۔ میرا نام تو حاصل کر لیا تم نے، مگر مجھے کبھی نہیں حاصل کر سکو گی تم۔ میری زندگی پر، میرے دکھوں پر اور میری خوشیوں پر صرف اور صرف مینال کا حق ہے۔ اب دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، اس سے پہلے کہ میں اپنے حواس کھو دوں اور تمہاری جان لے لوں۔ حنان دھیمی آواز میں مگر سخت لہجے میں بولا۔ میں کہاں جاؤں حنان؟ اب یہی میرا کمرہ ہے، تم مجھے کمرے سے نہیں نکال سکتے، اور تمہاری زندگی پر، تمہارے دکھوں پر اور تمہاری خوشیوں پر اب میرا بھی حق ہے۔ میں مینال نہیں جو تم ڈراؤ گے تو ڈر جاؤں گی، درد دو گے تو سہ جاؤں گی۔ میں ماہم ہوں، میری رگوں میں بھی اسی خاندان کا خون دوڑ رہا ہے جس کا تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ اچھا، تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا مجھ پر حق ہے؟ حنان پہلے تو ہنس پڑا اور پھر ایک دم سنجیدہ ہو کر ماہم کی طرف بڑھا۔ اگر میں چاہوں تو ابھی کے ابھی تم سے یہ حق چھین لوں، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں ابھی تمہاری اوقات یاد کروا دوں۔ جس دن مجھے مینال واپس مل گئی نا، وہ دن تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ ایسی سزا دوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گی تم۔ اب نکلو میرے کمرے سے، اور آئندہ مجھ پر کوئی حق جتانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی حنان، میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ مینال… چٹاخ! اس سے پہلے کہ ماہم اپنی بات مکمل کرتی، حنان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ کہا تھا نا میں نے دوبارہ اپنی زبان سے مینال کا نام مت نکالنا، لیکن تم سمجھی نہیں۔ تم ایسے نہیں مانو گی۔ حنان نے اسے بازو سے کھینچ کر بیڈ سے اتارا۔ ماہم اپنی بھاری بھرکم لہنگے سے اٹھ کر گرتی پڑتی اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ حنان نے کمرے کا دروازہ کھول کر ماہم کو کمرے سے باہر نکال دیا اور اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولا، یہی اوقات ہے تمہاری۔ آئندہ اپنی اوقات کی دہلیز پار کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ یہیں پر زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ گیٹ آؤٹ! کہتے ہوئے حنان نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔
ماہم بس دیکھتی ہی رہ گئی، جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے اس حال میں دیکھتا، وہ تو شکر ہے کہ گھر میں کوئی نہیں تھا، ورنہ اگر اسے اس حال میں کوئی دیکھ لیتا تو گھر میں طوفان آ جاتا۔ سب لوگ پری کے گھر گئے ہوئے تھے حیدر اور پری کی شادی کی بات کرنے، سوائے حیدر کے۔ حیدر نیچے ٹی وی لاؤنج کے چکر کاٹ رہا تھا، گھر والوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے بے چینی سی لگی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں پری کے گھر والے مانیں گے یا نہیں، اور پری کہیں وہ ہی انکار نہ کر دے۔ پری اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب یہ لوگ وہاں گئے تو ملک صاحب نے پری کے والدین سے حیدر اور پری کے رشتے کی بات شروع کی۔ پہلے تو وہ لوگ حیران ہوئے اور دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ پڑے۔ دیکھیے ملک صاحب، ہم آپ لوگوں کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتے۔ دراصل بات یہ ہے کہ کچھ مہینوں پہلے ہماری بیٹی کا نکاح ہوا تھا میرے بھتیجے سے، مگر رخصتی سے پہلے ہی اس نے پری کو طلاق دے دی، کیونکہ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے شادی کی تو میری بیٹی کو طلاق نامہ بھیج دیا۔ غلطی تو میری ہی تھی، میں نے اپنی بیٹی کی مرضی جانے بغیر ہی اس کا رشتہ طے کر دیا تھا اور پھر اچانک نکاح کروا دیا اس کی سالگرہ کے دن، اور میری بیٹی نے انکار نہیں کیا اور نہ ہی مجھ سے کوئی سوال کیا۔ میری خاطر خوشی خوشی اس نکاح کو قبول کر لیا۔ میں بہت پچھتا رہا ہوں اس دن کو، کاش میں نے اپنے بھتیجے سے اس کی مرضی جانی ہوتی۔ ماں باپ کے دباؤ ڈالنے پر وہ اس رشتے پر راضی ہوا تھا۔ یہ بات تو مجھے بعد میں پتہ چلی۔ خیر، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میری بیٹی طلاق یافتہ ہے۔ میں اسی لیے یہ سب کچھ بتا رہا ہوں، ورنہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں اس رشتے سے۔ اگر آپ لوگ یہ جانتے ہوئے بھی میری بیٹی کو اپنانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ بھائی صاحب، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ پری بھی ہماری بیٹی جیسی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جو کچھ ہوا اس میں پری کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ حیدر یہ سب کچھ جانتا ہے، اسی لیے پری سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسے کوئی اعتراض نہیں، ہم سب پری کے حق میں ہیں اور اسے اپنی بیٹی بنانا چاہتے ہیں۔ حیدر کو تو آپ جانتے ہی ہیں، اپنا گھر والا حساب ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو ہم ملوا دیتے ہیں آپ سے حیدر کو۔ ملک صاحب مسکراتے ہوئے بولے، نہیں نہیں ملک صاحب، ایسی بات نہیں، حیدر بہت اچھا لڑکا ہے، میں مل چکا ہوں اس سے۔ بس مجھے کل تک کا ٹائم دیں، میں ایک بار پری سے بات کر لوں۔ اس کی مرضی جاننا بہت ضروری ہے، کل بتا دیں گے ہم آپ کو۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا، جو آپ لوگوں نے میری بیٹی کو اس قابل سمجھا، ورنہ جب سے میری بیٹی کو طلاق ہوئی ہے سارے خاندان والوں نے منہ موڑ لیا ہے، اس لیے کہ کہیں رشتہ نہ جوڑنا پڑ جائے ہمارے ساتھ۔ میں تو ساری امیدیں کھو چکا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے خوشیاں کبھی نصیب نہیں بن سکیں گی میری بیٹی کا، مگر آپ لوگوں کے آنے سے امید کی ایک نئی کرن سی جاگی ہے۔ میری بیٹی پر پورا بھروسہ ہے مجھے، وہ انکار نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی میں اس کی مرضی جانے بغیر کوئی جواب نہیں دے سکتا آپ لوگوں کو۔ جی جی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے بھائی صاحب، ہم آپ کے جواب کا انتظار کریں گے۔ اب چلتے ہیں، صبح بات ہوگی پھر، ملک صاحب نے کہا تو سب اٹھ کر جانے کے لیے چل پڑے۔ حیدر ابھی بھی ٹی وی لاؤنج کے چکر کاٹ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ سب گھر آئے ان کی طرف بڑھا۔ ماما، کیا کہا انہوں نے؟ چھوٹی ماما، آپ بتائیں نا۔ دیکھو ذرا کتنی جلدی پڑی ہے اس لڑکے کو شادی کی، کوئی شرم و حیا نہیں رہ گئی اس میں۔ ملک صاحب حیدر کے کان کھینچتے ہوئے بولے تو سب ہنس دیے۔ ہم تو بات کر چکے ہیں برخوردار، اب کل تک کا انتظار کرو، سو جاؤ جا کر، اور ہم سب کو بھی سونے دو۔
ملک صاحب کہہ کر حیدر کا کان چھوڑتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ سب اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے جبکہ حیدر وہیں کھڑا سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر رکنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ماہم کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے رونے بیٹھ گئی۔ حنان، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا۔ میں نے کیا بگاڑا تمہارا؟ مینال اس گھر سے اپنی مرضی سے گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا ہانی نے اس سے کیا کہا، لیکن تم نے ہر بات کا قصوروار مجھے ہی سمجھ لیا۔ مجھ سے تو بس ایک غلطی ہوئی کہ میں تم سے محبت کر بیٹھی۔ اب محبت کی ہے تو انجام بھی تو بھگتنا پڑے گا۔ محبت کی ہے صاحب، محبت۔ اب سکون کی طلب مت کرنا۔ سکون تو اب تب ہی نصیب ہوگا جب بولیں گے سب تجھے دیکھ کر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماہم آنسو پونچھتے ہوئے اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گئی۔ کپڑے چینج کر کے سونے کی غرض سے لیٹ گئی۔ اب یہی اس کی قسمت تھی۔ وہ تو سمجھی تھی حنان خوش دلی سے راضی ہوا ہے اس شادی کے لیے۔ وہ تو سمجھی تھی اب خوشیاں ہی ہوں گی زندگی میں، جسے چاہا اسے پا لیا، یہ تصور کر لیا تھا اس نے۔ مگر حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ حنان بس مینال سے محبت کرتا ہے۔ وہ ٹھان چکا ہے بس مینال کو ڈھونڈ کر ہی رہے گا۔ مگر میرا کیا؟ ماہم نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ مجھے کیوں اپنی زندگی میں شامل کیا حنان نے؟ بس درد دینے کے لیے؟ بس اس لیے کہ میں بھی وہ درد محسوس کر سکوں جو درد وہ پچھلے کئی مہینوں سے برداشت کر رہا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے حنان، میں تیار ہوں ہر درد سہنے کے لیے، مگر ان سب کے بدلے مجھے تمہارا ساتھ چاہیے بس، اور کچھ نہیں۔ احمد نے بہت کوشش کی حنان کے بارے میں جاننے کی، مگر اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگ سکا۔ آخر کار اس نے تھک ہار کر مینال سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر مینال اس کے سامنے آتی ہی نہیں تھی۔ ایک دن اچانک احمد مینال کے کمرے میں گیا، کیونکہ مینال گھر پر نہیں تھی۔ اس کی الماری کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ کوئی تو چیز ہوگی ایسی جو مجھے حنان تک پہنچا دے۔ کافی دیر احمد الماری میں تلاش کرتا رہا، مگر کپڑوں کے کچھ نہیں نظر آیا اسے۔ احمد تھک ہار کر الماری بند کرنے ہی لگا تھا کہ ایک خاکی لفافہ نیچے گرا۔ احمد پہلے تو اسے واپس رکھ کر چل پڑا، پھر پلٹا اور الماری کھول کر وہ لفافہ کھولا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ اس میں لڑکے کی تصویر تھی۔ تو یہ ہے ملک حنان۔ احمد نے وہ تصویر واپس اس لفافے میں رکھی اور الماری بند کر کے اسے اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ اگلے دن مینال بہت پریشان تھی، کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ حنان کی تصویر نہیں مل رہی تھی، کہاں جا سکتی ہے؟ میں الماری میں ہی رکھتی ہوں، اچھی طرح یاد ہے مجھے، پھر کہاں گئی؟ احمد اور شمائلہ آپا آفس کے لیے نکل گئے تو مینال پھر سے الماری میں ڈھونڈنے چلی گئی۔ پوری الماری دیکھ لی مگر اسے حنان کی تصویر کہیں نہیں ملی۔ ابھی مینال الماری کے سارے کپڑے واپس سیٹ کر کے الماری بند کر کے مڑی ہی تھی کہ سامنے احمد کھڑا مسکرا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہی لفافہ تھا جو مینال ڈھونڈ رہی تھی۔